یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر سعودی ولی عہد کا دورہ، تاریخی دورہ سامنے آ رہا ہے، 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی توقع کی جا رہی ہے، تو اس دورے کو پاکستان کے لیے بہت اچھا کہا جا رہا ہے۔ تو آپ پاکستان اور سعودی عرب کی تاریخ کو اور تعلقات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ خود عرب ملکوں کے اندر رہے ہیں اور آپ اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے کچھ لوگوں کو یہ دورہ ہضم نہیں ہو رہا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ کیونکہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم اسٹریٹجک دورہ ہے، اور سعودی ولی عہد جو ہیں وہ سعودی عرب جو ہے ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے دنیا کے 20 سب سے بڑے جو اکانومیز ہیں ان میں سے ایک سعودی عرب ہے، اور ایک اکنامک پاور ہاؤس ہے۔ تو سعودی عرب کے ولی عہد کا پاکستان آنا جو ہے اسٹریٹجک طور پر اور سیاسی اعتبار سے بہت اہم ہے پاکستان کے لیے، اور یہ صرف ایک معمولی نوعیت کا دورہ نہیں ہے جس طرح کے بائی لیٹرل ریلیشنز میں اس طرح کے دورے ہوتے ہیں، بلکہ جس طرح کی جو اسٹریٹجک ویژن جس پر سعودی ولی عہد کام کر رہے ہیں پورے خطے کے لیے، کام کے لیے، امن کے لیے، اور جو اسٹریٹجک الائنسز وہ بنا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے اس دورے کو آپ اس طرح دیکھیں کہ اگلے 10-20 سال کے لیے جو یہاں اس خطے میں جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں ان کی تعین کرے گا یہ دورہ جو ہے۔ تو اس اعتبار سارے اعتباروں سے یہ بہت اہم ہے۔ اب اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش 100% کی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کچھ قوتیں ہیں ہمارے خطے کے اندر جن کی یہ کوشش تھی، اور ہم نے دیکھا آج سے 3-4 سال پہلے کہ کس طرح پاکستان جو یہ پرانے اتحادی سعودی عرب ہو گئے، خلیجی ممالک ہو گئے، عرب ممالک ہو گئے، ان پاکستان اور ان کے درمیان میں ایک خلیج پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی وہ ہم نے خود دیکھی تھی، اور اس کا فائدہ جو ہے بالآخر جو ہے اینڈ میں جا کے فائدہ جو ہے وہ بھارت نے اٹھایا تھا، اور بھارتی وزیر اعظم کو موقع ملا کہ وہ جا کے جو ہے جو خلا ہم نے چھوڑ دی یا ہمارے اندر پاکستان میں کنفیوژن پھیلا کے جو ہے وہ خلا پیدا کی گئی، اسے جو ہے بھارت نے جا کے پر کیا اور بھارتی وزیر اعظم نے پر کیا، اور یہ فائدہ جو ہے انڈیا کو ملا۔ تو یہ کوشش جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی جائے گی، اور یہ افسوس کی بات ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ہمیں بہت زیادہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ضرور ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو پاکستانی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کو پچھلے 3 سالوں میں اور 4 سالوں میں بخوبی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کون ممالک ہیں ہمارے خطے کے اندر جو مل کے، جن کا گٹھ جوڑ ہے آپس میں، اور جو اتحادی ہیں اور آپس میں مل کے پاکستان کے خلاف کئی محاذوں پہ کام کرتے رہے ہیں اور پکڑے بھی گئے ہیں، اور اب ظاہر ہے کیونکہ پکڑے گئے ہیں تو ابھی بھی کام کر رہے ہیں کچھ پاکستانی مفادات کے خلاف، لیکن ظاہر ہے دھیمے انداز میں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دورہ کامیاب ہو، اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے خطے کے اندر عناصر ہیں، اور میں آپ کو ایک چیز ضرور بتا دوں، یہ کوشش سبوتاژ کرنے کی جا رہی ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کچھ جو ہیں سرکاری ادارے ہیں ہمارے پڑوس میں، 1-2 ملکوں کے سرکاری ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ پاکستانیوں کو استعمال کریں گے۔ ظاہر ہے اس کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقے استعمال کریں گے، کبھی کہیں گے کہ وہ ہیومن رائٹس کے لیے ہم کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کبھی وہ سیکولر اور فرقہ وارانہ جو ہے وہ رستہ اختیار کریں گے، اور پاکستانیوں کے اندر بھی جو ہے خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے حوالے سے۔ تو یقیناً ہمارے ادارے جو ہیں اور لا انفورسمنٹ جو ہیں وہ بالکل اس سے ہمارے ادارے تو انہوں نے کام بھی کیا ہے اور ابھی تک بھی اس پہ اچھی طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے انڈیا بھی پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں چاہتا ہے، اور ساتھ میں پاکستان کا بدقسمتی سے پڑوسی ملک، ہم تو اس کے ساتھ اچھے تعلقات رہنے چاہتے ہیں، ایران وہ بھی نہیں چاہتا کیونکہ ان کا آپس میں بہت ساری چیزوں میں اشتراک ہے۔ تو ابھی جو ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ ساہر ٹی وی ہے، یہ میڈیا نیٹ ورک ہے ان کا، انہوں نے اس جو دورہ ہے اس کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ تو آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا، تاریخ بھی آپ دیکھتے ہیں اچھی طرح سے کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے بارے میں سعودی عرب نے بہت زیادہ امداد دی۔ جب ہم ایٹمی توانائی کے حصول کر رہے تھے، ہم پابندیاں لگی ہوئی تھیں مختلف اوقات میں پیٹرول وغیرہ کے حوالے سے، اور اب بھی دے رہا ہے سعودی عرب، لیکن دوسری طرف سے ایران سے کیا کبھی ہمیں کچھ ملا ہے؟ ایران کے ایک حکومتی ادارہ جو یہ ویب سائٹ ہے اور نیوز ویب سائٹ ہے جو کہ سرکاری ویب سائٹ ہے، اس پہ اس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک تیسرے ملک کے
خلاف جو ہے اس طرح کا ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کرنا بہت تشویشناک ہے. یہاں پہ ایک بہت اہم سوال ہے, ہم اپنے ایرانی دوستوں سے پوچھنا چاہتے ہیں, اور وہ بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آپ کے ایران کا دورہ کرتا ہے, اور کئی دفعہ کر چکے ہیں وہ, اور وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں, تو کیا ایران کے اندر کوئی وہاں پہ اس طرح کی ڈیمونسٹریشن اور پروٹیسٹ نکلوا سکتا ہے؟ ہم کیا یہ پاکستان سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ ایران میں آپ کے مہمان کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کروائے؟ تو یہ بڑی سیریس چیز ہے, اور میں اس پہ تھوڑا سا حیران ہوں, کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ شاید ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو یاد ہے آج سے 1.5 سال پہلے پاکستان کی اعلیٰ قیادت, فوجی قیادت بھی, پاکستان کے آرمی چیف بھی ایران گئے تھے, اور جو ہے کئی بہت آفیشیل جو ہے ایکسچینجز ہوئے ہیں پاکستان ایران کے درمیان, اور یہ سننے میں آ رہا تھا کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ ایران کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ دیکھیں نہ آپ ہمارے مفادات کے خلاف کام کریں گے, ہمارے بھی مفادات ہیں مڈل ایسٹ میں اور ایران کے بھی ہیں, نہ ہم آپ کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں اور نہ آپ نے ہمارے مفادات کے خلاف کام کرنا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. تو اب یہ کہ وہاں کے کچھ سرکاری آؤٹ لیٹس نیوز کے ایرانی حکومت کے اس طرح کے کام میں ملوث ہیں, تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے, میں آپ کو بتا دوں آخر میں, کہ پاکستانی جو ہے کوئی کچھ اس طرح کی حرکتیں نہیں کر رہا. یہ اگر ایران سرکاری ادارے ایک دو اس کو کوریج دے رہے ہیں تو اس پہ یقیناً جو ہے پیچھے انٹیلیجنس ادارے بھی ہوں گے جو آرگنائز کر رہے ہیں اس طرح کی پروٹیسٹ, کیونکہ ہم نے کم از کم پاکستانی جو جماعتیں ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہبی جماعت ہو یا سیاسی یا کسی مکتبہ فکر سے ہو, ابھی تک کسی نے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی. اور اگر یہ حرکت ابھی اس وقت کی جا رہی ہے ایک بیرونی ملک ویب سائٹ سے, ایک پڑوس میں ایک ملک کی ویب سائٹ سے, اور وہ ایسی ویب سائٹ جو ان کی سرکاری بھی ہے, گورنمنٹ فنڈڈ ہے, اور وہ اوپنلی کہہ بھی رہی ہے اپنی آن لائن, تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے اگر ایران ایسی حرکت کرے گا. احمد صاحب, آپ چونکہ میڈیا سے بھی منسلک رہے ہیں اور اب بھی میڈیا سے منسلک ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیمرا نے ایسے چینل کو جو بیرونی فنڈڈ ہیں ان کو بین کیا ہوا ہے, پابندی لگائی ہوئی ہے. سہار ٹی وی کے پاس بھی لائسنس تو نہیں ہے پاکستان کے اندر پیمرا کا, لیکن اس کے باوجود وہ کوریج کر رہی ہے, اس کا ان کے پاس باقاعدہ لوگو ہے, یہ سب چیزیں ہیں, تو اس پر پھر ایکشن تو بنتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ میرے خیال میں تو کوئی ایسا چینل پاکستان میں نہیں چل رہا ہے, اور نہ ان کو کوئی ایسا دیا ہوگا چلانے کے لیے. اب وہ کہیں اچانک میں کوئی نکال لے اور ویڈیو بنا کے اپنی ویب سائٹ پہ جو کہ پاکستان کے باہر ہے اس پہ لگا دے, تو اس پہ ڈیفینیٹلی پیمرا کو جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. لیکن ایک چیز ہم کلیئرٹی کر لیں کہ تمام پاکستانیوں کے مفاد میں اچھے تعلقات سعودی عرب سے اور خلیجی ممالک سے تمام پاکستانیوں کے مفاد میں ہیں. سب سے بڑا جو ڈیاسپورا ہے پاکستانی, جو کمیونٹی ہے پاکستان کے باہر, وہ یورپ اور امریکہ میں نہیں, خلیج میں ہے اور سعودی عرب میں بالخصوص ہے, اور اس میں تمام پاکستانی ہیں بغیر کسی تفریقے کے, بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے, چاہے وہ پاکستانی جو ہے کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو یا کسی خاص سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہو. اور یہ وہ ممالک ہیں ہمارے حلیف جو تمام پاکستانیوں کے لیے انہوں نے دروازے کھولے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی پاکستانی نہیں ہے جو اس طرح کی شیطانیت یا ایسی حرکت کرنا چاہے گا کہ ایک مہمان پاکستان کا جو بہت اہم ملک کا مہمان ہے ان کے خلاف جو ہے اس طرح کی حرکت کی جائے. اور میرے خیال میں یہ سفارتی آداب کے بالکل مخالف ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی پڑوس ملک جو ہے, جیسے کہ اب یہ سامنے ایک دو ثبوت آ رہے ہیں, یہ جو ویب سائٹ کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے, تو یہ غلط بات ہوگی کہ یہ اس طرح کی حرکت کریں. اس پہ نوٹس جو ہے ہماری حکومت کو لینا چاہیے, اور ہمارے اپنے دوستوں کو, ایران ہمارا بھائی برادر مسلمان ملک ہے, ان کو بتانا چاہیے کہ یہ حرکت جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. کبھی بھی ایران کے اندر پروٹیسٹ مظاہرے اسپانسر نہیں کروائیں گے جب وہاں پہ وزیر اعظم مودی جاتے ہیں, اور کئی دفعہ جا چکے ہیں, اور تیسرے ملک کا کوئی مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے, تو اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے پاکستان. بالکل. احمد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا.